اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم مؤمنين ومؤمنات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد للہ رب العالمین 5 روزے بخیر و خوبی و عافیت انشاءاللہ گزر گئے ہیں اور چھٹی رات میں ہم داخل ہو گئے ہیں۔ آہستہ آہستہ 13، 14 اور 15 دعائے مجیر کی طرف آگے بڑھیں گے اور پھر شب قدر اور اس کے بعد پھر ماہ رمضان کو افسردہ دل سے رخصت کریں گے۔ یہ ہماری زندگی کا بہت مختلف ماہ رمضان ہے۔ ایسا ماہ رمضان شاید ہمارے اجداد میں کسی نے نہیں گزارا ہوگا کہ جس میں ہم سب کو گھر میں بند ہونا پڑا، جس میں ہم سب نماز جماعت کی فضیلت سے محروم ہو گئے، جس میں ہم سب اجتماعی افطاریوں سے محروم ہو گئے، جس میں ہم سب خاندان میں ہونے والی افطاریوں سے جو خود صلہ رحم کا ایک عنوان تھا اس سے محروم ہو گئے۔ لیکن کیا کریں، جب ڈاکٹر کوئی بات بتاتے ہیں تو اس پر عمل کرنا ضروری ہے، اور احتیاط نہ کریں اور خدا نخواستہ کرونا وائرس کی تکلیف میں ہم مبتلا ہو جائیں تو خود یہ ایک مشکل کا باعث بن جاتا ہے۔ اور کرونا وائرس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ ایک سے دوسرے تیسرے کو لگتا ہے۔ ووہان میں شروع ہونے والا پیرس تک اور امریکہ تک اور پاکستان تک کیسے منتقل ہوا، یہ خود ایک بہت بڑا معمہ ہے۔ سچ ہے، جھوٹ ہے، اچھا ہے، برا ہے، اس معاملے میں ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، لیکن ہم اتنا ضرور جانتے ہیں اس وقت ہمیں ڈرا دھمکا کر بٹھایا گیا ہے، اور کیونکہ جس چیز سے ڈرایا جا رہا ہے اگر وہ سچ ہو جائے تو اس کے نقصانات بہت زیادہ ہو سکتے ہیں۔ اس وجہ سے اس احتمال کو ضعیف بھی لیا جائے تو ہمیں احتیاط کرنی پڑ رہی ہے، اس لیے احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیں، حوصلہ رکھیں۔ انشاءاللہ ہم اور آپ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو بہت جلدی اس مصیبت سے باہر نکل آئیں گے۔ ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد پہ۔ ہماری گفتگو سورہ مومنون میں ہم ابتدائی آیات سے گزرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مومنون حتماً فلاح پا گئے ہیں، کہ جو اپنی نماز میں خاشع ہوتے ہیں۔ اور کل میں نے اس کو وسعت دے کر عرض کیا کہ نماز سے مراد انسان عبادت ہے، اور عبادت کی حالت میں ہر وقت خاشع رہتا ہے، لغو سے دوری کرتا ہے اور زکوٰۃ کے لیے کوششیں کرتا رہتا ہے۔ اور پھر کل جس پر اصل گفتگو ہوئی وہ یہ تھا کہ یہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، سوائے اپنی ازواج یا جو کنیزیں ان کی ملکیت میں ہوں، ایسی صورت میں ان پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ ہاں، جو اس سے تجاوز کرے گا وراء ذالک فاولئک هم العادون، تو پھر یہ تو اللہ تعالیٰ سے کھلی دشمنی کا اعلان کر رہے ہیں، عداوت کا اعلان کر رہے ہیں۔ یعنی اگر کوئی شریعت کے بتائے ہوئے طریقوں کے علاوہ ازدواجی تعلق قائم کرے تو وہ اللہ تعالیٰ سے کھلی دشمنی کا اعلان کر رہا ہے۔ اور قرآن مجید میں جگہ جگہ 20-22 جگہوں سے زیادہ زنا کو الگ الگ الفاظ میں استعمال کر کے اس کی قباحت کو بیان کیا گیا ہے۔ اور زنا کے بارے میں پھر یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ صرف بدن کا زنا نہیں ہے، آنکھوں کا بھی زنا ہے، اس لیے آنکھوں کو بھی ہمیں نامحرم سے بچا کر رکھنا ہوگا، اور ہمیں اپنے آپ کو بھی، خاص کر بہنوں اور بیٹیوں سے خطاب ہے کہ نامحرم سے بچانا ہوگا۔ ایسا نہ ہو کہ ہم ایسے لباس پہن کر آئیں کہ جس کی وجہ سے
نامحرموں کی آنکھیں ہماری طرف کھینچیں اور اس کے بعد وہ بھی گناہ میں مبتلا اور ہم بھی اس کو گناہ میں مبتلا کرنے کا جرم کر جائیں. اس لیے بہت ضروری ہے کہ حجاب کی پوری طرح سے رعایت کی جائے. دوسری طرف سے قرآن مجید میں مومنوں سے ہی خطاب ہوتا ہے کہ تم اپنی نظروں کو نیچے رکھو. جہاں ہم خواتین کو حجاب کے بارے میں اتنی تلقین کرتے ہیں، وہاں پر مردوں کو بھی اپنی آنکھوں کو نیچے رکھنے کے بارے میں شدید تنبیہ کی جانی چاہیے، تلقین کرنی چاہیے، اور شروع سے اس بات کی پریکٹس کرانی چاہیے کہ نامحرموں سے اپنی نظروں کو، اپنی آنکھوں کو بچا کے رکھیں. اب جو ٹی وی اور اس کے اشتہارات ہیں اور اس کی میوزک ہے اور اس کی آوازیں ہیں، وہ ایک بالکل ڈفرینٹ اور بہت ہی مشکل مرحلہ ہے. اور جو آگے جاتے جائیں گے اس میں امت مسلمہ ڈوبتی جائے گی اور کوئی بھی اس سے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہو رہا. بہرحال یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح طور پر ان فیملی ریلیشنز کو کہ جو شادی کے ذریعے حلال ہوتے ہیں اس پر گفتگو کر لی، کنیز کے ذریعے حلال ہوتے ہیں گفتگو کر لی، اور بتایا اس کے علاوہ جیسے کل میں نے بتایا قوم لوط کے واقعات، دوسرے واقعات، اس کے علاوہ اگر کوئی اس چیز کی طرف آگے بڑھتا ہے تو یہ اللہ سے دوری اختیار کرتا ہے، دشمنی اختیار کرتا ہے. اور یہ ایسا عمل ہے کہ جس میں انسان اگر غیر شرعی طریقوں میں پڑ گیا تو پھر اس کے لیے نکلنا بہت مشکل ہوتا ہے. اسی لیے کل میں نے عرض کر دیا کہ شادی کو آسان بنائیں، شادی کی رسومات کو آسان بنائیں، شادی کے طریقہ کار کو آسان بنائیں، اور جتنا جلدی ہو سکے جوان لڑکے اور لڑکیوں کی شادی کریں تاکہ معاشرے میں زنا اور برائیاں نہ پھیلیں. اگلی آیت کی طرف ہم آگے بڑھتے ہیں. والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون. یہ 8ویں آیت ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فلاح پانے والے مومنین کی صفت بتاتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو لاماناتہم وعہدہم راعون، امانات کی اور عہد کے بہت زیادہ رعایت کرتے ہیں. ہم پہلے مرحلے میں امانات پہ بات کریں گے اور دوسرے مرحلے میں انشاءاللہ عہد پہ بات کریں گے. امانت کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو انسان کے سپرد کی جائے اس کی رضایت کے ساتھ، اور وہ اسے قبول کرے کہ میں کچھ عرصے تک اس کا خیال رکھوں گا، وہ امانت کہلاتی ہے. ہم جب امانت کی بات کرتے ہیں تو مثلا موبائل، پین، گاڑی، کتاب، پیسہ، یہ ذہن میں آتا ہے. لیکن یہی مادی چیزیں ہی امانت نہیں ہیں. قول امانت ہے. اگر کوئی آپ کے ساتھ کوئی راز شیئر کرتا ہے کہ آپ میرا یہ راز امانت رکھیں تو یہ بھی امانت ہے. اگر آپ نے کسی کو کوئی ایسا کام کرتے دیکھ لیا ہے کہ جس سے اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے، ابھی آپ کے پاس امانت ہے، چاہے اس نے کہا نہیں ہے. اگر محفل میں بیٹھ کر کوئی گفتگو ہوئی ہے تو المجلس بالامانہ، اس میں ہونے والی بات کو ہر جگہ کوٹ نہیں کیا جا سکتا. اسی طرح سے اگر کسی مومن کی کوئی برائی آپ کو پتہ چل گئی ہے، راز آپ کو پتہ چل گیا ہے، آپ نے خود نہیں دیکھا لیکن آپ کو پتہ چلا، یہ بھی آپ کے پاس امانت ہے. اگر آپ امانت کے مفہوم کو وسعت سے دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ امانتوں سے بھرے ہوئے، سر سے لے کر پیر تک آپ پر امانتیں ہی امانتیں آئی ہوئی ہیں. لیکن کیونکہ ہمارے ہاں امانت کا مفہوم صرف ایک ہی معنی میں لیا جاتا ہے کہ جب کوئی کتاب دے جائے امانت، جب کوئی پیسے دے جائے، جب کوئی چڑیاں دے جائے امانت کہ جناب میں سفر پہ جا رہا ہوں آپ سنبھال لیں، اس کو امانت سمجھا جاتا ہے، باقی کو امانت نہیں سمجھا جاتا. لیکن ہر وہ چیز جو غیر سے تعلق رکھتی ہے اور آپ تک آ گئی ہے، یہ آپ کے پاس امانت ہے، اور اسے آپ
اس کی اجازت کے بغیر آگے نہیں بڑھا سکتے ہیں، اس میں خیانت نہیں کر سکتے ہیں۔ امانت کے ساتھ جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ خیانت کا۔ جو بیوی اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے وہ بھی امانت ہے، جو بچے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو دی ہیں وہ بھی امانت ہے، جو نعمتیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو دی ہیں وہ امانت ہے، اور جو دین اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو دی ہے وہ بھی امانت ہے۔ دین بہت بڑی امانت ہے، دین نعمت بھی ہے، دین امانت بھی ہے۔ اور پہلے ہم دین کی امانت پر گفتگو کریں گے، اس کے بعد پھر آگے بڑھیں گے۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 27 میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون۔ اے ایمان والوں، کافروں سے خطاب نہیں ہے، مسلموں سے خطاب نہیں ہے، اے ایمان والوں، نہ اللہ کے ساتھ خیانت کرو نہ رسول کے ساتھ خیانت کرو، اور جو اماناتیں تمہیں دی گئیں اس میں بھی خیانت مت کرو جبکہ تم جانتے ہو۔ یعنی اللہ کے ساتھ خیانت اور رسول کے ساتھ خیانت، اور جو دین تمہیں امانت کے طور پر دیا گیا اس میں خیانت، جبکہ تمہیں پتہ ہے کہ یہ تمہارے پاس امانت ہے، یہ قطعاً قابل قبول نہیں ہے۔ دین ہمارے پاس کیسے امانت ہے؟ دین ہمارے پاس ایسے امانت ہے کہ جیسے آپ کو ملا ہے ویسے ہی آپ آگے بڑھائیں گے۔ جو احکام آپ کو ملے ہیں، جو عقائد آپ کو ملے ہیں، جو اخلاق دین نے بتائے ہیں، پہلے خود اپنی زندگی کو اس پر سنواریں گے اور اس کے بعد اسے آگے بڑھائیں گے، اور اس میں آگے بڑھاتے وقت اپنی مرضی سے کچھ کمی اور کچھ بیشی نہیں کر سکتے۔ مجھے معلوم ہے آپ میں سے اکثر کے ذہن کہاں تک پہنچ گئے ہیں۔ جی ہاں، میں بھی وہیں تک پہنچانے کی طرف آیا ہوں کہ یہ جو دین میں بدعتوں کو گناہان کبیرہ قرار دیا گیا ہے، یہ جو بدعتوں سے اجتناب کا اتنا زیادہ حکم دیا گیا ہے، یہ جو بدعت گزاروں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اتنی شدید وارننگ دی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی تنبیہ کی ہے، ائمہ معصومین علیہ السلام نے بدعت گزاروں کے لیے کیا کیا نہیں کہا ہے۔ یہ کیوں کہا ہے؟ اس لیے کہ انسان یا دین میں کسی چیز کو پسند کرتا ہے اور اپنی مرضی سے ڈال دیتا ہے، اچھا لگا مجھے، آپ نے ڈال دیا، آپ کو اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ آپ کو دین کے اصولوں کی طرف توجہ کرنی ہوگی کہ آیا دین کے اصول اس چیز کو دین میں داخل کرنے کی اجازت دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں۔ دین ہر ایک کے لیے کھلا نہیں دیا گیا ہے۔ کیوں غدیر کے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے دین کامل کر لیا، اب اس دین میں اپنی طرف سے کوئی کسی چیز کا اضافہ نہیں کرے گا، کوئی اپنی طرف سے کسی چیز کو کم نہیں کرے گا، ورنہ پھر ہمارے اور دوسروں میں فرق کیا رہ گیا؟ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ جو رسول اکرم تمہیں دیں اس کو پکڑ لو، لے لو ٹائٹ، اور جس سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ مگر ہم اپنے مسلمان بھائیوں پر اعتراض نہیں کرتے ہیں کہ آپ نماز تراویح کو سنت موقدہ کہاں سے کہتے ہیں، آپ نماز تراویح کو واجب کفائی کیسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں نا۔ اگر آپ
ان پر بدعت کا الزام لگاتے ہیں. اور کہنے والے نے کہا نا، جب دیکھا کہ اب لوگ با جماعت پڑھتے ہیں، کیا اچھی بدعت ہے، بدعت حسنہ قائم کی ہے. بدعت حسنہ ہو یا سیئہ ہو، بدعت بدعت ہے اور اس سے اجتناب لازمی ہے. نمبر 1، بدعت گزاری کی اجازت نہیں ہے. نمبر 2، اگر کوئی بدعت کو شروع کر دے، یعنی بدعت کو دین میں انٹروڈیوس کر دے، تو اس کو فالو کرنا حرام ہے. اب زمانہ یہ آ گیا کہ اتنی چیزیں لوگوں نے اپنی طرف سے ڈال دیں اور لوگ اس کے تقدس کا اتنا خیال رکھنے لگے ہیں کہ اگر کوئی آ کے اس کے بارے میں بات کرے تو اس کو جھٹلایا جائے گا، اس بدعت کو نہیں چھوڑا جائے گا. اور بہت سی چیزیں ہمارے ہاں بغیر کسی تکلف کے بدعت کے طور پر شامل کی گئی ہیں. میں نہیں کہتا کہ عناداً شامل کی گئی، میں کہتا ہوں ایک حسن ظن کے ساتھ شامل کی گئی. لیکن دین دین ہے، اس میں حسن ظن اور سوء ظن کی بات نہیں ہے، عناداً اور غیر عناداً کی بات نہیں ہے. اس میں بات یہ ہے کہ آیا دین کے اندر کسی چیز کو دین کے نام پر داخل کرنا جائز ہے یا نہیں ہے. اگر نہیں ہے، مثلا میں یہ لباس پہن کر آتا ہوں اور کہوں یہ اسلامی ڈریس ہے، مجھے ثابت کرنا پڑے گا کہ آیا یہ اسلامی ڈریس ہے. ٹھیک ہے، علماء نے اس ڈریس کو اپنا لیا ہے، آیا یہ اسلامی ڈریس ہے یا نہیں ہے، اسے دیکھنا پڑے گا. یا میں مثلا عربی دیش جیسا پہن کے آؤں، کہوں کہ یہ دینی لباس ہے، اسلامی لباس ہے، مجھے ثابت کرنا پڑے گا. یا بہت سے لوگوں کے ذہن میں کہ شلوار قمیض جو ہے وہ اسلامی لباس ہے، ثابت کرنا پڑے گا کہ آیا اسلام نے لباس دیے ہیں یا طریقہ بتایا ہے. اسی طرح سے اگر ہم اپنے ماحول میں دینی لوگوں کے درمیان بہت سی چیزوں کا مشاہدہ کریں تو ایک بڑی تعداد ایسی چیزوں کے سامنے آ سکتی ہے جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. مثال کے طور پر شام کو لوبان یا اس طرح کی خوشبو کرنا مجھے بہت پسند ہے. ہمیں کرتے 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 میرے گھر میں شام مہمان آئے ہوں، انہوں نے دیکھا اچھا میسمی صاحب شام کو لوبان اور عود اور سفندود اور سب کرتے ہیں، تو ظاہر ہے کوئی نہ کوئی دین میں کوئی بات ہوگی. اس کی مثال دے رہا ہوں. کل سے وہ بھی کرنا شروع ہو جائیں. پرسوں ان کے گھر آئے، پتہ چلا سال بھر بعد مولانا آپ کو کرتے دیکھا تو ہم نے بھی قربت اللہ شروع کر دیا. او بھائی پوچھ تو لو، یہ دین کے اندر کوئی سنت عمل ہے، کوئی مستحب عمل ہے یا نہیں؟ یہ آپ کو پسند تھا، اچھا تھا، آپ نے کر دیا. یہاں سے مشکلات شروع ہوتی ہیں کہ ہم دین کے نام پر، مثلا ایک زمانے میں پرچیاں شروع ہوئیں کہ جو شخص بھی مثلا یہ نیاز اٹھائے گا اس کی ساتھ اس کے پرچی لگی ہوئی ہے کہ اس نے خواب میں دیکھا کہ فلاں 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 چیز ہوئی، اور جس نے یہ نظر کی کہ اس کی منت پوری ہو جائے گی تو 14 مثلا ایسے بنا کے دے دے. او مجھے یاد ہے میڈیکل کالج کی زندگی میں بتاتا ہوں، اتنی پرچیاں پرچیاں پرچیاں. اور اس زمانے میں پتہ نہیں 1 پیسہ 2 پیسہ اور 5 پیسہ بھی چلتا تھا. اس وقت اتنا 40 سال ہو گئے ان باتوں کو یاد نہیں آ رہا. کہاں سے یہ مٹھائی میں چھلا کھڑا کر دیا، یہ منت کا چھلا ہے، یہ مٹھائی کھاؤ، منت کرو، چھلا پہن لو تو دعا قبول ہو جائے گی. کون کون سی مثالیں دوں میں؟ اور اس کے بعد پھر کتنی مخالفتیں برداشت کروں؟ لیکن یہ بھی تو نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون غیرہ. وہ جو کہ اللہ کی رسالت اور امانت ہے، پیغام ہے، اس کو پہنچاتے ہیں اور اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرتے، اللہ سے ڈرتے ہیں. بات تو کرنی ہوگی ہم کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. یہاں پر اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے اے ایمان والوں، سورہ انفال آیت نمبر 27 میں
لا تخون اللہ و رسول، اللہ اور رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو۔ اللہ کے ساتھ کیا خیانت کر سکتے ہیں؟ رسول کے ساتھ کیا خیانت کر سکتے ہیں؟ رسول تو پردہ فرما گئے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات واجب الوجود ذات ہے جس کو دیکھا نہیں جا سکتا مگر موجود مطلق ہے۔ ہم ان کے ساتھ کیا خیانت کر سکتے ہیں؟ ہم کچھ ہیں کہ اس کے ساتھ خیانت کریں؟ تو مطلب ہے کہ جو تم کو امانتیں دی گئی ہیں دین کے نام پر، اس کا خیال رکھیں۔ پھر بدن پر آؤں گا میں۔ خدا را ایسے میسیجز، اس میسیج کو جو 14 مرتبہ آگے بڑھائے گا اس کو یہ برکت مل جائے گی، جو نہیں بڑھائے گا اس کے ساتھ یہ ہو جائے گا۔ یا لکڑہارے کی کہانیاں، ابھی تعجب کرتا ہوں، اتنا دین کو اس لوگوں نے سمجھا ہے، اتنا دین کے بارے میں جانا ہے، اس کے باوجود ایسی ایسی کہانیاں جس کی کوئی بیس نہیں ہے۔ لے یہ بیس ثابت کر دیجئے کہ یہ اوتھینٹک سند کے ساتھ چیز موجود ہے۔ کتنے خوابوں کو ہم نے اپنی زندگی کا اصل بنا لیا ہے۔ بنیاد کیا بنتی ہے؟ وہ قم میں ایک عالم دین نے خواب میں دیکھا تھا، بھئی وہ قم میں کس زمانے میں کس عالم دین نے کب کیا کس طرح دیکھا تھا، اس نے کیا بیان کیا، اور کیا اس عالم دین نے دیکھا اور بیان کیا تو وہ میرے لیے اور آپ کے لیے حجت ہے؟ نہیں، وہ شام کے ایک خاتون تھی، انہوں نے خواب میں دیکھا تھا اور پھر یہ سب۔ دس بستہ درخواست کرتا ہوں، خواب انسان کی اپنی ذات کے لیے حجت ہے۔ اگر کوئی ہستی آپ کے سامنے خواب میں حاضر ہوتی ہے، تشریف لاتی ہے، آپ مبارک ہو، میں انکار نہیں کرتا، لیکن آیا اس ہستی نے حکم دیا کہ جاؤ پوری دنیا کو یہ بات بتا دو، یا پوری دنیا میں یہ کام کرنا شروع کر دو؟ یاد رکھیے گا، یہ دین ہمارے پاس امانت ہے، یہ مکتب اہل بیت علیہ السلام ہمارے پاس امانت ہے، یہ ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہمارے پاس امانت ہے، یہ 12 اماموں کے اقوال ہمارے پاس امانت ہیں، یہ قرآن ہمارے پاس امانت ہے، اقوال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس امانتیں ہیں۔ اس میں کسی بھی قسم کی کمی یا زیادتی کی کسی کو اجازت نہیں ہے، اور اگر باب کھل جائے تو اس کو بند نہیں کیا جا سکتا۔ آج دیکھ لیجیے آپ، یہ چیزیں شروع تو شام سے ہوئیں، عراق سے ہوئیں، یہ بدعتوں کا بازار ایران سے شروع ہوا، اور جگہوں سے آیا، ہم بھی اس میں مبتلا ہو گئے۔ آج تک ہم نے کم از کم پاکستانی اور ہندوستانیوں کو کسی بھی امام کی یا حضرت عباس یا حضرت علی اکبر کی تصویروں کی وہ نہیں رکھی تھی۔ اب کہاں سے آ گئی تصویریں؟ وہ پھر بیچ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک تصویر بنانا شروع کر دی۔ پھر جس چیز سے بچے ہوئے وہ بچے رہو نا۔ وہ بلو آئی ایک کہیں سے لے کر آ گئے، وہ ٹرکش آئی ہے، پتہ نہیں کیا ہے، وہ لا کے گھروں میں لگا رہے ہیں اور جناب برکت کے لے کر آ رہے ہیں، وہ چنے کے دانے لے کر آ رہے ہیں کہ یہ برکت کے لیے۔ کہاں کون سا دین ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اے ایمان والوں، اللہ کے ساتھ رسول کے ساتھ خیانت مت کرو، اور جو امانتیں تمہیں دی گئیں اس میں خیانت مت کرو، جبکہ تم جانتے ہو۔ تو پہلی امانت جس کی طرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری توجہ دلا رہا ہے وہ ہمارا دین ہے، وہ ہمارا مذہب ہے، وہ ہمارا مکتب ہے۔ اور اگر ان بدعتوں کا مقابلہ نہیں کریں گے، ان دین کے اندر محبت سے، دشمنی سے، عناد سے، خوش فہمی سے چیزیں اضافہ کرنے والے لوگوں کو ہم نہیں روکیں گے، نہیں پتا اب کہیں مت کہیے فلاں جگہ وہاں ہو رہا تھا تو ہم نے بھی شروع کیا۔ فلاں جگہ ملاک نہیں، دین ملاک ہے۔ اگر دین نے اجازت دی ہے تو وہ ہوگا، دین نے اجازت نہیں دی ہے تو نہیں ہوگا۔ میری مرضی، میں سمجھتا ہوں، مجھے اچھا لگتا ہے، یہ تو سب کرتے ہی آئے ہیں، یہ کہاں سے آپ آ گئے؟ چھوٹی سی مثال دوں میں آپ،
ہماری ایک شاگردہ کے والد صاحب کا انتقال ہوا، ان کا فون آیا، میں کراچی میں تھا، جنازے کا پوچھا، میں پہنچ گیا، شلوار قمیص سادے پہن کے جاتا ہوں عام طور پہ، دفنا دیا گیا۔ جب مٹی ڈالنے کی بات آئی تو ایک عادت ہے، اس لیے میں نے کہا خونی رشتہ دار پیچھے ہٹ جائیں، باقی سب الٹے ہاتھ سے 7 مرتبہ مٹی ڈالیں، اور اس کے ساتھ دعا بھی، اللہ اکبر، ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ، اللہم زدنی ایمانا و تسلیما، الحمد للہ الذی تعزز بالبقاء وقہر العباد بالموت۔ یہ طریقے کا۔ ایک بزرگ میرے پر آ گئے، بھائی تم کہاں سے آئے ہو؟ میں نے کہا کیوں، میں نے کوئی غلطی کر دی؟ ہمارا تو مثال ہی یہ دی جاتی ہے کہ تم کو تمہارے باپ کے قبر پر مٹی ڈالنا نصیب نہ ہو، اور تم نے یہ اعلان کیا کہ جو خونی رشتہ دار ہیں وہ پیچھے ہٹ جائیں۔ لکھنؤ میں اتنے بڑے بڑے علماء گزرے، کسی نے کچھ نہیں کہا، آج یہ تم کہاں سے آ گئے ہو؟ آپ دیکھ رہے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ ابھی ہم نے دین کو پوری طرح سے نہیں اٹھایا، ابھی ہم نے دین کو صحیح طرح سے قبول نہیں کیا، نہ قبول کیا، نہ سمجھا، نہ اپنایا۔ اٹھا کے دیکھ لیجیے جتنے بھی کتابیں جس میں احکام تدفین لکھے ہوئے ہیں، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ خونی رشتہ دار مٹی نہ ڈالیں۔ کراہت ہے، کیوں ہے؟ جب صاحب امر تشریف لائیں گے مجھ سے پوچھ لیجیے گا، ہم کیسے آپ کو بتا سکتے ہیں؟ البتہ بعض جگہوں پہ روایت میں آیا ہے کہ قساوت قلبی پیدا ہوتی ہے۔ بہرحال جو روایت میں آ جائے گا ہم لے لیں گے۔ تو پہلی چیز ہمارا دین ہے جو ہمیں ملا ہے، جو امانت ہے، اگر اس کا خیال نہیں رکھیں گے تو یہ قیامت میں جواب دہی ہوگی۔ کسی نبی کے زمانے میں ایک صاحب نے لوگوں کو بہکانا شروع کر دیا، اور ایک بڑی تعداد ان کی طرف بہک کے آ گئی۔ ایک عمر گزرنے کے بعد اسے خیال آیا کہ میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ اس نے اس زمانے کے جو پیغمبر یا نبی تشریف فرماتے ہیں ان سے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، اور میں واپس تمہارے دین میں آنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے پوچھو مجھے قبول کریں گے؟ اس نبی نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر وحی نازل کی کہ توبہ تو میں قبول کر لینے والا ہوں، بس میری ایک شرط ہے، جتنوں کو اس نے بہکایا، مجھ سے دور کیا اور وہ مر گئے ہیں، ان کو زندہ کرے، ان کو پھر میری طرف لائے اور پھر توبہ کرے، میں توبہ کو قبول کر لوں گا۔ اب آپ سمجھے، دین بہت حساس چیز ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں کوئی چیز رکھی ہے تو مصلحت کی وجہ سے، کسی چیز سے اس کو دور رکھا ہے تو مصلحت کی وجہ سے۔ ہم ان مصلحتوں کو نہیں سمجھ سکتے، ہم ان تقاضوں کو نہیں سمجھ سکتے، ہم ان حکمتوں تک نہیں پہنچ سکتے۔ بہت سی چیزوں میں حکمتیں پوچھی گئی، ٹھیک ہے، کوئی اس میں حرج نہیں ہے۔ اگر آئمہ معصوم علیہ السلام سے حکمت پوچھی گئی اور حکمت کے مطابق پھر چیزوں کو آگے بڑھایا گیا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن ہم اپنی طرف سے دین میں کسی بھی چیز کو شامل کریں یا کسی بھی چیز کو کم کریں، ہمارے لیے یہ جائز نہیں ہے۔ دین امانت ہے، امانت میں خیانت کی اجازت نہیں۔ دوسری بڑی امانت ہمارا جسم ہے جو ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا کیا ہے۔ اس جسم کے ساتھ کوئی ایسا کام نہیں کیا جا سکتا کہ جو اس جسم کی سلامتی کو چیلنج کرے۔ یہ ہم سے قیامت میں پوچھا جائے گا کہ تم کو یہ بدن امانت کے طور پر دی گئی تھی، یہ صحت سلامتی امانت کے طور پر دی گئی تھی، تمہاری عقل امانت کے طور پر دی گئی تھی، تو اب تم نے اپنے دین کے ساتھ کیا کیا؟ تم نے اپنے بدن کے ساتھ کیا کیا؟ تمہاری آنکھیں امانت، تمہارے کان امانت، وہ عمل کے لحاظ سے، بدن کی صحت و سلامتی کے لحاظ سے بھی پورا بدن امانت ہے، ہماری کوئی چیز نہیں، اسی لیے اس کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، آپ کو اختیار نہیں کہ آپ بدن کو نقصان پہنچائیں، حرام ہے۔
اسی لیے بدن کے ساتھ ایسی چیزیں کرنا کہ جو بدن کو نقصان پہنچے شرعاً حرام ہے. اپنی صحت کا خیال رکھنا ضروری ہے. اپنے بدن کے اعضاء کی حفاظت کرنا ضروری ہے. اس لیے ہر وہ عمل جو بدن کو کسی بھی طریقے سے نقصان پہنچائے اس سے اجتناب ضروری ہے. اور اس کے بعد پھر دیکھنے کی طاقت. ابھی تک میں نے بدن، آنکھ، ناک، کان اور بدن کے سارے اعضاء کی بات کی. اب دیکھنے کی طاقت، سننے کی طاقت، بولنے کی طاقت، چکھنے کی طاقت، سونگھنے کی طاقت، سوچنے کی طاقت، یہ بھی سب امانتیں ہیں. جملہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی آدھا جملہ کہا ہے، والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون. لیکن جب قرآن مجید کی کلمات مبارکہ کو، آیات مبارکہ کو کھولا جاتا ہے، منہ سے کافی کی جاتی ہے، تو پوری پوری کتابیں بن جاتی ہیں کہ تم دیکھو اگر ایمان کے اعلیٰ درجے پر فائز ہو تو تم امانت کا خیال رکھو گے. میرا دین امانت، تمہارا بدن امانت، تمہیں یہ ساری طاقتیں جو بدن میں دی گئی ہیں یہ امانت. اس کے بعد یہ پوری زمین امانت. اس زمین کا خیال رکھنا ہمارا وظیفہ بنتا ہے. اس زمین میں ہریالی کا خیال رکھنا، سبزے کا خیال رکھنا ہمارا وظیفہ بنتا ہے. اس زمین میں حیوانوں کا خیال رکھنا ہمارا وظیفہ بنتا ہے. افسوس مغربی ممالک نے کہاں کہاں تک چیزوں پہ تحقیقات کی. اس دن میں دیکھ رہا تھا کروکوڈائل کی ٹائپ پر کام کرنے کے لیے، ایک کروکوڈائل کی ایک قسم کو دیکھنے کے لیے ایک سائنٹسٹ یا جو بھی ریسرچر تھا، اس کی میں نے پوری وہ فلم دیکھی 40 یا 45 منٹ کی. وہ کہتا ہے میں 2 ہفتے سے ادھر بیٹھا ہوا ہوں تاکہ اس طرح کا کروکوڈائل نکلے اور میں اس کی چیزیں اندازہ لگا لوں. دنیا میں جو چیز بھی اللہ تعالیٰ نے خلق کی ہے اس کا ایک اثر ہے، اس کا ایک فائدہ ہے، اس کی ایک ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں عبث خلق کیا ہے اور تم ہمارے طرف پلٹ کے نہیں آؤ گے؟ ہم نے تمہیں عبث خلق نہیں کیا، ہمیں تمہیں ڈیوٹی کے ساتھ خلق کیا. کتنے لاکھ قسم کی چڑیاں ہیں، کتنے ہزار قسم کی چونٹیاں ہیں، کتنے کروڑ قسم کے پھول، کتنے لاکھوں قسم کے میوے، درخت، پتے. ان پہ تو ہم توجہ ہی نہیں کرتے. ہم سمجھتے ہیں ہماری زندگی میں ان کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. یہ امانت الہی ہیں. اگر ان کی طرف توجہ نہیں کریں گے اور ان کو ضائع کریں گے، نقصان پہنچائیں گے، ہم جواب دہ ہیں. ہمارے اطراف میں ہر چیز کا ہمیں خیال رکھنا ہے، ہر چیز کا. انوائرمنٹ کی صفائی کا مجھے اپنا وظیفہ پورا کرنا ہے، کوئی اور خیال کرے کہ نہ کرے. گندگی کہاں پھینکنی ہے، کوڑا کرکٹ کہاں جمع کرنا ہے. خدا نخواستہ اگر مثلا بارش آ گئی اور گندگی بن گئی، وہاں پر گندگی ہو گئی، اس کو کیسے مینیج کرنا ہے، شہر کیسے چلے گا، ملک کیسے چلے گا. یہ ہم سب کا وظیفہ ہے. اور اگر ہم خیال نہیں کریں گے تو ان امانتوں کے بارے میں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، یہ نعمتیں بھی ان امانتیں بھی. ہم نے زمین کا جو حشر نشر کیا، آپ دیکھیں 1-1.25 مہینے میں زمین بن رہی، لاک ڈاؤن ہوا، زمین اپنے نیچر کی طرف واپس آ گئے. آپ ویڈیوز دیکھیں سوشل میڈیا پر بھیجی جا رہی ہیں، ہاتھی آ گئے، شیر آ گئے، اسلام آباد میں پتہ نہیں لیپرڈز آ گئے، برڈز الگ الگ قسم کی چہچانے لگیں. یہ زمین کو ہم نے تباہ و برباد کیا، اس کے نیچر کو ہم نے خراب کیا. ٹیشو پیپر بنانے کے لیے ہم نے درختوں کے درخت، اربوں درخت کاٹ دیے. ٹوائلٹ پیپر رولز بنانے کے لیے ہم نے اربوں کے اربوں درخت کاٹ کے اس سے بنا لیے. کیا ہوگا؟ یہ امانتیں ہیں. جو کھانا پینا ہے وہ ہمارے پاس امانتیں ہیں.
اس کے بعد علم ہمارے پاس امانت ہے. معرفت کی باتیں پہلے ہو چکی. اب دیکھیں ہم نے کتنی امانتوں کا ذکر کر لیا. اگر ان امانتوں کا ہم خیال نہیں کریں گے، اگر ان امانتوں کی طرف ہم توجہ نہیں کریں گے تو اس کا نقصان ہمیں ہے. ہمارا ایکو سسٹم خراب ہو رہا ہے، ہمارا اپنا انوائرمنٹ خراب ہو رہا ہے، ہماری اپنی بیماریاں، ہمارے اپنے مسائل، اپنے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس ویعفو عن کثیر. ظاہر ہو گئے زمین اور پانی دریاؤں میں فساد بما کسبت ایدی الناس، جو انسانوں نے اپنے مفہومی ترجمہ کروں انسانوں کی حرکت کی وجہ سے. جب ایک وقت میں لاکھوں ہوائی جہاز اڑتے رہیں، ہزاروں پانی کے جہاز سمندر میں گندگیاں اور تیل چھوڑتے رہیں، انسان انوائرمنٹ کے ساتھ جو حشر کرتا ہے وہ کرتا رہے، تو زمین کیسے انسان کو سالم رہنے دے گی؟ کہ زمین بھی اپنی دشمنی نکالے گی. یہ ساری امانتیں ہیں اور میں اور آپ سب ذمہ دار ہیں قرآن مجید کی آیت کے مطابق. والذین هم لاماناتہم راعون وعہدہم راعون. تو ان امانتوں کا خیال رکھنا، چاہے وہ اسلام امانت ہو، چاہے وہ اہل بیت علیہ السلام کے بیانات امانت ہوں، چاہے وہ ہماری صحت امانت ہو، چاہے وہ ہمارا بدن امانت ہو، چاہے وہ ہمارے سننے سمجھنے کی طاقتیں امانت ہوں، چاہے یہ انوائرمنٹ امانت ہو، یہ سب امانتیں ہیں. سب آسان نہیں ہیں. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. کیوں اللہ تعالیٰ کو یہ مثال لینے کی ضرورت پڑی؟ کہ جو مثقال برابر بھی اچھا کام کرے گا دیکھے گا، اور جو مثقال برابر بھی برا کام کرے گا وہ دیکھے گا. یہ مثقال برابر کیوں کہا ہے؟ کہ عین ممکن ہے کہ آپ کے کھانے میں ایک مثقال نمک زیادہ پڑ جائے، وہ کھانا پورا خراب ہو جائے. اسی طرح سے آپ کے ایمان میں مثقال برابر بھی نیکی شامل ہو گئی تو اس کو کہاں سے کہاں لے جائے گی، اور مثقال برابر بھی برائی، بدی، بدعت، حرام شامل ہو گیا، کہاں سے کہاں گر جائیں گے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ان تمام امانتوں پر غور کریں، ان تمام امانتوں پہ توجہ کریں. ہمارے بچے، ہماری بیوی، ہمارے گھر، یہ سب امانت. ہمارا کچھ بھی نہیں ہے، نہ کچھ تھا نہ رہے گا. اس دوران میں ہم ہیں اور ہم امین ہیں. اگر ہم نے اپنی ان چیزوں کا خیال نہیں کیا تو ہم خیانت دار ہو جائیں گے امانت دار کے بجائے، اور ہم جواب دہ ہوں گے، ہم حساب دہ ہوں گے. اس کا حساب نہیں دے سکیں گے تو ہمیں اس کی سزا بھگتنی پڑے گی. اس لیے خدا را چیزوں کو اتنا آسان نہ لیں، چیزوں کو اتنی سستی سے نہ لیں، چیزوں کو اتنی کیئرلیسلی نہ لیں، چیزوں کو اتنی بے تفاوتی کے ساتھ نہ لیں. ہر چیز آپ کے پاس امانت ہے. کل انشاءاللہ تعالی امانت کے دوسرے حصے پر گفتگو کروں گا جس کو صرف ہم امانت سمجھتے ہیں. لیکن آج ان امانتوں کے بارے میں جو ہم نے آرائز پیش کی ہیں اس پہ آپ کو توجہ کرنی پڑے گی، غور کرنا پڑے گا اور دیکھنا پڑے گا کہ آیا ہم ان امانتوں کے ساتھ صحیح طرح سے رفتار کر رہے ہیں یا رفتار نہیں کر رہے ہیں. اگر کر رہے ہیں تو مبارک ہو، ہنیئا لکم، اور اگر نہیں کر رہے ہیں تو ہمیں سوچنا پڑے گا کہ کتنی امانتیں ہیں جس کا جواب دینا ہم پر بھاری پڑ جائے گا، کتنی امانتیں ہیں جس پر ہم نے پرواہ ہی نہیں کی، کتنی امانتیں ایسی ہیں کہ جس کا ہم نے سوچا ہی نہیں کہ امانت ہے. کوئی بات نہیں، دیر آئے درست آئے. آج آپ کو پتہ چلا، آج آپ کو خیال آیا، آج آپ کی توجہ ہوئی، بسم اللہ آگے بڑھیں. اللہ تعالیٰ کے یہاں دیر نہیں ہے. آپ جا کے معافی مانگیں، توبہ کریں، اور جو نقصان ہوا ہے اس کو پورا کریں.
اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. اور اگر نقصان پورا نہیں کیا جا سکتا تو اس کی بھی توبہ کریں, استغفار کریں. یہ تو مہینہ ہی دعاؤں کا ہے, یہ تو مہینہ ہی توباؤں کا ہے, یہ تو مہینہ ہی عفو درگزر کا ہے, یہ تو مہینہ ہی رحمتوں کا ہے, یہ تو مہینہ ہی برکتوں کا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا کہ لوگوں مانگو مجھ سے بنیات صادقہ, لیکن تمہاری نیت سچی ہونی چاہیے. غلطی ہو گئی اب خیال رکھو گے, اور پاک دلوں سے تم اللہ تعالیٰ سے مانگو, اللہ تعالیٰ کبھی بھی منع نہیں کرے گا. مانگنے کا طریقہ آنا چاہیے. اسی لیے ائمہ معصومین علیہ السلام نے دعاؤں کے مجموعے یہ ایسا ہمارے پاس خزانہ ہے کہ جو استعمال کیے ختم نہیں ہو سکتا. ایک ایسا خزانہ ہے کہ جس کو ہم جتنا بھی آگے بڑھائیں ختم نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا دینے والا رحیم ہے, اس کا دینے والا کریم ہے, اس کا دینے والا چاہتا ہے کہ تم اس سے مانگو, نیکیاں مانگو, اچھائیاں مانگو, گناہوں کی معافیاں مانگو, اپنے دل کی حاجات مانگو, اور پھر اس پہ چھوڑ دو. چاہے تو دے چاہے تو نہ دے, چاہے تو قبول کرے چاہے تو قبول نہ کرے, اس پہ چھوڑ دو. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَشِّرٌ بِالْعِبَادِ. اللہ تعالیٰ ہم سب کی عاقبت بخیر فرمائے, زمانے کے محکوم سے راضی فرمائے, ان کے ظہور میں تعجیل فرمائے. تمام مرحومین کے لیے فاتحہ. بسم اللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم.